اور رسالت رسول ہی ورفنا ولایت ولی ہی وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي بأمر الله بلند صلوات صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھیں. مسجد نبوی ہے، پیغمبر معظم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تبلیغ فرما رہے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی آئی، اس نے آپ کے چہرے کا طواف شروع کیا. وہ چہرے کا طواف کرتی جا رہی تھی اور کچھ کہتی بھی جا رہی تھی. پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا، ہے صحابہ تمہیں معلوم ہے یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ مدینۃ العلم ہیں، ہمیں کیا پتہ یہ کیا کہہ رہی ہے. صحابہ نے کہا، رسول نے کہا یہ کہہ رہی ہے ہم نے شہد جمع کیا ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ شہد آپ نوش فرمائیں. آپ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ شہد لے کے واپس آئیں. امیر کائنات شہد لے کے واپس آئے، شہد کی مکھی بھی آ گئی. اب پیغمبر معظم نے شہد کی مکھی پر سوال کر دیا، اے شہد کی مکھی، جن پھولوں کا رس چوس کر تم شہد بناتی ہو وہ تو کڑوے ہوتے ہیں، کھٹے ہوتے ہیں، کسیلے ہوتے ہیں، یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ شہد کی مکھی نے چہرہ نبوت کا طواف کر کے کہا یا رسول اللہ جب ہم آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتے ہیں تو یہ میٹھا ہو جاتا ہے. ذاکر صاحب آ رہے ہیں، تھوڑی سی دیر ہے، آپ پوری توجہ فرمائیں. ایک امیر کائنات علی ابن ابی طالب مولا سے سوال کیا، مولا یہ ہند کا ایک جادوگر تھا ہندوستان کا، وہ وہاں کوفے میں گیا، مولا مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے. اس نے کہا مولا آپ میرے سوال کو جواب دے سکتے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں تو پوچھ. اس نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے کہنے لگا بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ بات کہتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں تیرے ہاتھ کے بعد بتاؤں یا سارا قصہ بتاؤں؟ اس نے کہا اگر سارا قصہ بتائیں تو کیا ہی بات ہے. مالک فرمانے لگے ایتھوپیا ایک ملک ہے افریقہ کا، وہاں جنگلات ہیں، اس ایک جنگل کے میں نیم کا درخت ہے، اس نیم کے درخت کی 2 شاخیں ہیں، ان شاخوں کے درمیان کبوتری نے انڈا دیا ہوا تھا. ان انڈوں میں سے ایک انڈا تو نے اٹھایا، جب تو اٹھا رہا تھا دوسرا انڈا گرنے لگا، کبوتری نے مجھے مدد کے لیے پکارا، یہ دیکھ دوسرا انڈا میرے ہاتھ میں ہے. دوسرا انڈا میرے ہاتھ میں ہے، اور جو انڈا تیرے ہاتھ میں ہے اس سے اور نسل نہیں چلے گی، اس سے کبوتر پیدا نہیں ہوگا. جو انڈا میرے ہاتھ میں ہے وہ اس سے نسل چلے گی، اور یہ کبوتر کی اولاد میرے حسین کے کام آئے گی.
یہ کبوتر کی اولاد میرے حسین کے کام آئے گی. سرکار خطبہ فرما رہے تھے مسجد کوفہ میں، چند کبوتر سر کے اوپر سے گزرے. مولا نے کہا کہ ان کبوتروں نے مجھے سلام کہا ہے. باتیں بنانے والے بھی موجود تھے، کہنے لگے کہ اتنی بلندی پر کبوتروں نے انہیں سلام بھیجا ہے. مالک چونکہ دلوں کا راز بہتر جانتے ہیں، انہوں نے کہا قمبر ذرا مسجد سے باہر جا اور یہ کبوتر جو گھروں کو جا رہے ہیں انہیں واپس بلا. اب قمبر کے اندر اتنی طاقت تھی، اتنی ہمت تھی، اتنا علم تھا کہ اس نے قمبر باہر گیا. باہر جا کے کبوتروں کو کہا ہے کبوتروں اپنے گھونسلے میں جا رہے ہو، واپس پلٹو، امیر کائنات تمہیں بلا رہے ہیں. وہ کبوتر سارے کے سارے واپس آئے، مولا کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے اور مولا کے قدموں کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے مولا پہلے ہم نے آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود بھیجا تھا، اب ہم دو کام کریں گے، ایک آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود